بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، کافی وقت کے بعد یہ عاجز و فقیر آپ کی اس مسجد میں حاضر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور آپ کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ایک قیمتی چیز ہے. اگر یہ علاقہ یہ سمجھے کہ ہمیں اپنی زندگی پر توجہ دینا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ علاقہ کامیاب علاقہ نظر آئے گا. اکثر علاقے میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم لوگ باہر سے آنے والے افراد ہیں، ہم تو کسی اور علاقے کے لوگ ہیں. کمپنیوں کے لیے اور چیزوں کے لیے ہم نے ماشاءاللہ یہاں آ کر قیام کیا ہے. ہمارا علاقہ کوئی اور علاقہ ہے، اور انسان جس طرح گل ملنا چاہیے اس طرح گل ملتا نہیں ہے آپس میں. علاقے کے کافی لوگ آتے ہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن علاقے کے لوگ آ کر ملتے ہیں رہتے ہیں، لیکن آپس میں جیسے دل ملنا چاہیے ویسا دل ملا ہوا نظر نہیں آتا ہے. پورا علاقہ جب دیکھتے ہیں، جب مسجد میں ایک ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپس میں آ کر بیٹھ تو رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ افراد کون ہیں، کس طرح کا ہے، ان کے گھر کا حال کیا ہے، ان کے گھر کے اندر ان کے بچوں کا حال کیا ہے، ان کی زندگی کا حال کیا ہے. مسلمانوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ چند لوگ بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ اب توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو میرا یہاں آنا کامیاب ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ بیانات ہوتے ہیں، میں بھی ایک بیان کر کے چلا جاؤں گا. آپ اس طرح تو نہیں سن رہے، توجہ کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ، توجہ رہے گی انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. آپ کی زبان بھی کھلنی چاہیے، زبان ابھی تک نہیں کھلی آپ کی. زور سے کہیں انشاءاللہ. نہیں آپ کی نہیں کھلی ہے، آپ کہے زور سے، بولے انشاءاللہ زور سے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا نام لینے میں کیا مشکل ہے بھائی. انشاءاللہ کہیں کھل کر. ڈرتے ہیں ابھی بھی گھر میں تو بیوی بچوں سے ڈرتے تو نہیں ہوں گے، تو اب کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ جو بیوی سے ڈرا تو اس کے لیے مسئلہ ہے، باہر آنے کے بعد کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کھل کے بولے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے، انشاءاللہ بات کو سنیں گے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے علاقے میں افراد رہتا ہے، مسجد میں آ کر بیٹھا ہے، ان کے گھر کا حال کیا ہے کسی علاقے والوں کو معلوم نہیں. بچوں کا حال کیا ہے کسی علاقے والوں کو معلوم نہیں، ان کے عقائد کا حال کیا ہے کسی علاقے والوں کو معلوم نہیں.
جب گھر سے افراد بھاگ جاتے ہیں، ان کی بچیاں ہاتھ سے نکل جاتی، ان کے بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر ہائی واویلا کرتے ہیں کہ حضرت کیا بتلائے، ہمارے علاقے میں وہ جو انسان ہے نا ان کے بچے چلے گئے۔ اس سے پہلے ہم مومن کہنے والے اور مومن کہنے والوں کا فرد یہ مجاز یہ ہوتا کہ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد کے آرے میں، مسجد کے اندر آنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، تو ہماری ضرورت تھی کہ پورے علاقے کی طرف بھی ہماری توجہ ہونے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ کیا علاقے کے اندر حال ہے، علاقے کا ماحول کیا ہے، اس علاقے کے ماحول کو کس طرح سازگار کیا جائے، ان کے لیے کیسے افراد کو رکھا جائے کہ پورا علاقے کا ماحول تبدیل ہو جائے۔ اس وقت پوری دنیا اپنے اعتبار سے کوشش کر رہی ہے، پوری دنیا اپنے اعتبار سے اسلام کو چھیننے کی، ایمانیات کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارا فرد مسجد میں آ کر ایک ساتھ بیٹھا ہے، قریب کا افراد اس کے گھر کا حال کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کلمہ کفر تک بول رہا ہو لیکن اس کو خبر نہیں ہے، مسجد میں آ رہا ہے اور ہم خوش ہیں کہ مسجد کا ماحول ہے، مسجد میں اتنے لوگ آ رہے ہیں، اتنا مجمع ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ کفر بول رہا ہو، اس کے بارے میں ہمارے علاقے کے کسی افراد کو پتہ نہیں ہے۔ اور میرے آقا انعامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا، تڑپتے تھے، مچلتے تھے، کڑتے تھے، علاقے میں ماحول کیسے تبدیل ہو جائے اس کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کا حال، مکے کا حال تو دیکھو نا، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تڑپتے کہ ایک ایک انسان کے لیے کہ کس طرح ان کے اندر ایمانیات آ جائے۔ اور آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دھیان دیجئے، توجہ دیجئے، آپ کی توجہ اور میرے دل سے باتیں نکلے گی انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو میں کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں میرے ذہن میں نہیں آئے گی۔ آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ میں حق بات انشاءاللہ کہوں گا اور اللہ کرے کہ آپ کے دل کو چوٹ لگے اور آپ کی زندگی وہی تبدیل ہو جائے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، رب چاہے جیسا چاہے جس طرح کرنا چاہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ہدایت لکھ دے، آپ کی زندگی کو تبدیل فرما دے، آمین کہہ دے زور سے انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا وہی رب ہے۔ اللہ اس ولایت کے مقام تک بھی پہنچانے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ میرے رب کی ذات ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کیا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ میری ماں جب میری بات سنتی ہے تو مجھے میرے رب پر بھی یقین ہے کہ میرا رب انشاءاللہ ضرور سنتا ہے، سنے گا اور کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ حال کیا تھا؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ کون لوگوں کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ کہ وہ اسلام لے آئیں، بتوں کو چھوڑ دیں، چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور کیا کہا؟ ان کے معبودوں پر چل کر کیا فائدہ، ان چیزوں پر چل کر کیا فائدہ؟ وہ ہے نا رؤسائے مکہ نے آپس میں مشورہ کیا، جیسے آج کل ہم لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ مسجد کے اماموں نے ماشاءاللہ یہ کام کیا ہے یا مسجد کے متولی نے یہ کام کیا ہے، تو علاقے والے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد مشورہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کیوں کیا، ہم لوگ ان کے بارے میں خلاف یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور جب اچھی چیزیں ہو رہی ہے لیکن ہمارے دلوں میں کوئی خیال نہیں جاتا ہے اور وہ ان کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ رؤسائے مکہ بیٹھ گئے۔ اب رؤسائے مکہ بیٹھنے کے بعد کیا غور و فکر کرنے لگے کہ محمد تو بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ابو طالب سے جا کر کہتے ہیں ہو سکتا ہے ابو طالب بیمار ہو گئے تھے، اگر ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد اگر ہم لوگ کسی کے پاس جائیں گے اور یا محمد کو سمجھائیں گے، محمد کو اگر ہم کہیں گے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ان لوگوں کو ہمت ہوئی ہے، جب تک چچا موجود تھے ان لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہے، تو انہوں نے جا کر سمجھایا اور جا کر کیا کہا، ابو طالب سے جا کر یہ رؤسائے مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے آ کر کہا کہ ابو طالب اپنے چچا بھتیجے کے بارے میں، اپنے بھتیجے کے بارے میں دیکھو کہ بھتیجا اسلام، وہ بھتیجا جو ہے نا ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے اور ایک نئی دین کو لا کر، نئی باتوں کو لا کر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، بتوں کو غلط کہہ رہا ہے، بتوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، جبکہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ آپ کو تعجب خیز بات بتلاؤں، جو مورتی کھڑی تھی نا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بے حس ہے، اس کے اندر حس نہیں ہے،
حس کس کو کہتے ہیں؟ احساسات کو کہتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ انسان آ رہا ہے، زبان سے چاٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے، کان سے سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آواز کس کی ہے، ناک سے سونگنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خوشبو کیسی ہے، ہاتھ اور پیر کے اندر کوئی نے بدن پر کوئی نے چھوا تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نے آ کر چھوا ہے۔ ہماری آنکھ بند ہو، کسی نے یوں ہاتھ لگایا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کسی نے چھوا ہے، لکڑی لگائی تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے لکڑی لگائی ہے۔ تو یہ بدن میں احساس ہوا۔ احساسات 5 چیز کا نام ہے، 5 چیز سے احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک آنکھ سے احساس، ایک زبان سے احساس، ایک کان سے احساس، ایک ناک سے احساس، ایک بدن کے لگنے سے احساس۔ تو یہاں پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بے حس ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، نہ آنکھ سے احساس، نہ کان سے احساس، نہ ناک سے احساس، نہ زبان سے احساس، نہ ہاتھ اور پیر بدن کے ایک ایک عضو سے احساس ہوتا ہے، یہ بے حس ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمایا کہ یہ بے جان ہے، اس میں جان بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ یہ کسی کو پیدا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور چوتھی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کسی کو رزق بھی دے نہیں سکتا ہے۔ اور پانچویں بات اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتا ہے۔ چھٹی بات یہ فرمایا کہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مادہ ہی نہیں کہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچائے۔ سلام ہو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذہنیت عطا فرمائی، کیا سوچ اور کیا پیاری سوچ عطا فرمائی۔ اگر محمد نہ آتے تو ہم بھی ابھی بھی اسی کے اندر لگے ہوتے۔ قربان جائیے میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ بے حس ہے، بے جان ہے، پیدا بھی کرنے والا نہیں، رزق بھی دینے والا نہیں، نفع نقصان بھی پہنچانے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صرف اتنا فرمایا کرتے تھے، ابو طالب سے آ کر کہا کہ ابو طالب آپ روکیے محمد کو۔ محمد نے ابو طالب نے محمد کو بلایا اور کہا محمد کیا کر رہے ہو، پورا علاقہ پورا برادری کو تم نے مخالفت پہ اتار دیا ہے۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کو فائدے والی بات بتلا رہا ہوں، بہتری کی طرف لے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ کیا بہتری ہے؟ تو کہا بہتری یہ ہے کہ اگر یہ ان پر کر لے نا، اگر یہ اس پر اتر آئے نا، اگر صحیح معنی میں اس میدان میں اتر آئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان سے اتنا ان کو نفع، اتنا نفع ملے گا، اتنا فائدہ ہوگا کہ پورا عرب جو ہے نا ان کے آگے سر کو جھکا دے گا، اللہ وہ مقام دے گا اگر ایک کلمہ یہ پڑھ لے۔ تو کہا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ کہا ایک کلمہ کیا، 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے تیار، کلمہ تو بتلاؤ۔ میرے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کہا، اس کلمے کو ہمیں دل و جان میں اتارنے کی ضرورت ہے، دل کے رگ رگ میں اتارنے کی ضرورت ہے، بچوں کے دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے، گھر کے اندر افراد کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ کے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا۔ ایک کلمہ کہا، وہ کفار ہنستے ہوئے نکل گئے کہ ایک کلمہ اتنے سارے معبودوں کو ٹھکراتے ہوئے ایک اللہ کی طرف بلا رہے۔ اور میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اعلان کیا، کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر دھیرے دھیرے جنہوں نے سنا، وہ عتبہ بن ربیعہ ہے نا، ایک مرتبہ جا کے کفاروں سے کیا کہا جا کر کہ میری زبان تو بہت فصیح ہے، بلیغ ہے، میں تو بہترین کلام کرتا ہوں، میری زبان میری باتیں کوئی سنتا ہے نا، سننے کے بعد فوراً وہ اپنی بات سے پھر جاتا ہے۔ میں جاتا ہوں محمد کے پاس اور محمد کو جا کے سمجھاتا ہوں اور محمد پھر جائیں گے محمد کے پاس۔ محمد سے کہا کہ محمد تم کیا کر رہے ہو، تم کس طرف تو دعوت پہنچا رہے ہو جس کی وجہ سے پورے علاقے میں فتنہ ہے؟ اگر تم کہیں تو تمہاری بہترین شادی ہم کر دیں، تم کو بہترین عورتیں عطا کریں، اور ایک عورت نہیں کئی عورتیں عطا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور کہا کہ تم کو مال و دولت کی ضرورت ہے، مال و دولت دینے کے لیے تیار ہے۔ محمد اگر تم کہتے ہو بادشاہت کے بارے میں کہتے ہو تو بادشاہت دینے کے لیے تیار ہوں، اور صرف بادشاہت نہیں، جو بھی مشورہ ہوگا تمہارے بغیر مشورہ نہیں، جب تک محمد حاضر نہیں ہوگا مشورہ کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے۔ اور کہا کہ اگر آپ کو کوئی جادو ہو گیا ہو، کسی نے کچھ سحر کر دیا ہو تو ہمیں بتلاؤ، ہم علاج کریں گے، اپنا خرچ اٹھائیں گے اور خرچ کر کے تمہارا علاج کروائیں گے، محمد بتلائیے۔ تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حمیم سجدہ کی آیت پڑھنا شروع کی، پڑھتے چلے گئے۔ عتبہ بن ربیعہ سنتا چلا گیا، محمد قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ محمد پڑھ رہا ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ میرا آقا پڑھ رہا ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ میرا محمد پڑھ رہا ہے۔ جب کوئی ایک
ایک عام انسان قرآن پڑھتا ہے تو لوگوں کے دل کے تار ہل جایا کرتے ہیں. کوئی ایک عام انسان قرآن پڑھتا ہے اس کے دل کے تار کے اندر کھلبلی مچ جایا کرتی ہے. کوئی عام انسان قرآن پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر جھنجھناہٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ میرا محمد پڑھ رہا ہے. کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ صاحب قرآن خود پڑھ رہا ہے. اور کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ حمیم کی سجدہ پڑھتے جا رہا ہے. سورہ حمیم کی سجدہ پڑھ رہا ہے. عتبہ بن ربیعہ سنتے جا رہے ہیں, تڑپ گئے, مچل گئے, یہاں تک کہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حمیم کی سجدہ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ وہ آیت پر پہنچے جس آیت پر وہاں فرمایا گیا کہ جس قوم نے کسی کی باتوں کو نہیں مانا تو قوم عاد اور قوم سمود کو اٹھا کر ختم کر دیا گیا. محمد عربی جب یہ آیت پر پہنچے, عتبہ بن ربیعہ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور ہاتھ کو اٹھانے کے بعد محمد کے منہ پر رکھ دیا, اور محمد کے منہ پر رکھنے کے بعد کہا محمد اس کے آگے الفاظ نہ کہے, اس لیے کہ عتبہ بن ربیعہ کو معلوم ہو گیا یہ محمد کوئی ایرے گہرے انسان نہیں ہے. یہ کلام جو پیش کر رہا ہے کوئی چھوٹا موٹا کلام پیش نہیں کر رہا ہے. یہ کلام وہ کلام ہے جو صحیح اور حق پر نظر آتا ہے. یہ کلام کوئی چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے. محمد کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا محمد اس کے آگے نہ کہیے, اگر ہو سکتا ہے آپ کی زبان کھلے اور ہو سکتا ہے کہ پورا کفار مکہ یعنی مکہ کو اللہ تعالیٰ کے ہلاک کو برباد نہ کر دے, ختم نہ کر دے, اس کے آگے الفاظ نہ کہے. عتبہ بن ربیعہ وہاں سے لوٹے. دیکھنے والے رؤسا مکہ دیکھ رہے تھے کہ عتبہ کی حالت بدلی ہوئی ہے, عتبہ کی کیفیت بدلی ہوئی ہے. عتبہ بن ربیعہ جس انداز میں آ رہا تھا وہ انداز بدلا ہوا نظر آ رہا. پوچھا عتبہ بن ربیعہ سے, اے عتبہ بن ربیعہ کیا ہوا, کیا منظر ہوا؟ تو کہا کہ میں جب وہاں گیا اور محمد کو جا کے کہا, لیکن انہوں نے ایسا کلام کو سنایا. میں تم سے کہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو, اگر ہو سکے تو قبول کر لو, نہ قبول کرنا ہو تو اس کے خلاف نہ بولو. وہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جس سے جیسا کلام کوئی ہو نہیں سکتا. کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ ہمیں قرآن کریم کو قرآن ملا ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ اس قرآن کو کبھی زندگی میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. پوری دنیا اپنی کوشش کرے, کرتی رہے, پوری دنیا اپنی محنت کرے, کرتی رہے. وہ مندروں پر محنت کرے, وہ چیزوں پر محنت کرے. ہم اپنے ایمان کو بنائیں گے, ہم اپنے جذبات کو بنائیں گے. ہم اپنے بچوں سے کہیں گے ایمان کو لانا ہے, قرآن کو زندگی میں اتارنا پڑے گا. ایمان کو لانا ہے, عقائد کو زندگی میں اتارنا پڑے گا. ایمان کو لانا ہے, محمد کو زندگی میں اتارنا پڑے گا. ایمان کو لانا ہے, نبی کا عشق پیدا کرنا پڑے گا. ایمان کو زندگی میں لانا ہے, محمد جیسا بننا پڑے گا. محمد کی طرح بنو گے, حالات آئیں گے, آتے رہیں گے, لیکن کامیاب دینے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کامیاب ضرور کرے گا. وہ ہے نا کفار مکہ متولی بن کر بیٹھ گئے. میں نے قرآن کی آیت خطبے میں پڑھی, سنیے اور دل کے کانوں سنیے. دل ہے تو تڑپیے اور مچلیے اور دل کے اندر اتارنے کی کوشش کریں. کفار مکہ جو ہے نا, کفار مکہ بہترین متولی تھے. پورے مکہ کے متولی کون تھے؟ کفار مکہ تھے. پورے مکہ کے اندر انہی کی حکومت تھی. مال و دولت کس کے پاس تھی؟ کفار مکہ کے پاس تھی. یہ لوگ چند لوگ اسلام لائے تھے, ان کا حال یہ تھا کہ ان کا مال بھی چھین لیا گیا تھا. گھر میں فاقہ ہے, ان کے پیٹ پر فاقہ بندھا ہوا, یعنی پیٹ پر کھانا نہیں, پیٹ میں کھانا نہیں گیا, پتھر بندھے ہوئے ہیں اور وہ حالات میں مصیبت میں ہیں. تو کفار مکہ آ کے کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ چڑھاتے تھے. کیا چڑھاتے تھے؟ کفار مکہ آ کے چڑھایا کرتے تھے کہ تم لوگ کیا کرو گے, تم لوگ کیا کرو گے, تم کہاں ہو دیکھو تو صحیح, تمہاری حالت کہاں ہے دیکھو تو صحیح, تم تو کامیاب بھی نظر نہیں آتے. ہم لوگ دیکھو کامیاب ہے, ہم لوگ دیکھو متولی ہے, ہم لوگ دیکھو مال و دولت ہمارے گھر کے اندر ہے, ہم دیکھو کتنے عیش و آرام کے اندر ہے, ہمارے بچوں کو دیکھو کتنے عیش و آرام کے اندر ہے. آج ایسا ہی منظرنامہ دکھایا جا رہا ہے نا, آج ایسے ہی منظرنامہ دکھایا جا رہا ہے نا. مسلمان کیا سوچ رہا ہے کہ مسلمان حالات میں ہے, مسلمان حالات میں ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. وہ اسی طرح منظر وہاں پر دکھایا گیا مکہ کے اندر. کیسا منظر دکھایا گیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حالات میں ہیں, ہم پستی کے اندر ہیں, ہم چیزوں کے اندر ہیں. مسلمانوں کو اس طرح بتایا گیا اور مسلمانوں کو بار بار آ کر کہتے تھے. تو مسلمانوں کے دل میں آنے لگا کہ ہم لوگ حالات میں ہیں اور یہ لوگ کتنے کامیاب ہیں. تو فوراً قرآن کریم کی آیت اتری. سنیے اور دل کے کانوں سنیے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. کامیاب وہ نہیں ہے جو مکے والے کہہ رہے ہیں, کفار مکہ جو کہہ رہے ہیں نا کامیاب ہم لوگ ہیں, مال و دولت ہمارے پاس ہے. کامیاب نہیں ہے. کامیاب لوگ تو ایمان والے لوگ ہیں, اللہ کو ماننے والے لوگ کامیاب ہیں. آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ ایک ساتھ کہیے, کامیاب کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں. کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ ایک ساتھ کہیے, کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں, ایمان والے ہیں. ہم ایمان لائے اللہ پر. حالات آئیں گے, برداشت کریں گے. پیٹ پر پتھر بننا پڑے گا, پتھر باندھ لیں گے انشاءاللہ. جیل میں ڈالا جائے گا, جیل میں چلے جائیں گے.
مصیبت آئے گی مصیبت کو برداشت کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آنے والی انشاءاللہ۔ ہم اپنے سر کو کسی غیر پر ٹکائیں گے نہیں، کسی جگہ ٹکائیں گے نہیں، ہمارا سر جھکے گا تو کس جگہ جھکے گا؟ اسی در پر جھکے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا انشاءاللہ۔ زندگی میں اس بات کو اتارنا ہے کہ سر جھکے گا تو جھکے گا اللہ کے سامنے، کسی اور جگہ نہیں جھکے گا۔ پوری محنتیں چل رہی ہیں، پوری کوششیں چل رہی ہے، یہ کفار اپنی طرف سے محنتیں کر رہے ہیں کہ ان کا سر جھکایا جائے، اس جگہ جھکایا جائے، محنتیں کر رہے ہیں، اور یہ ابھی محنتیں ہو رہی ہے۔ ایودھیا کا معاملہ چل رہا ہے، کتنے لوگ نکل آئے ہیں، گھر سے نکلے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے، میرا نام یہ ہے، میرا نام وہ ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم تو ہر چیز کو مانتے ہیں، اور سر جھکانے کے لیے وہاں نکل گئے۔ کہہ دو کہ کامیابی نہیں وہاں پر، کامیابی تو اسلام میں کسی اور جگہ نہیں۔ مسلمانوں اب اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا، مسلمانوں اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا۔ اب بھی آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ہو، میرے نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف دی گئی، اس کے باوجود قرآن میں آیت اتری، کیا قرآن میں آیت اتری؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب تو آپ ہی لوگوں، کوئی اور نہیں ہو۔ حالات میں دیکھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو یہ تھا کہ غلام کو کھڑا کیا گیا اور یوں تیر کا وار لیا، ان کی آنکھوں کی پتلیوں کو مارا گیا اور آنکھ میں جا کے لگا، وہ غلام تڑپتا رہا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا گیا، سمیہ کو بیچ میں سے چیر دیا گیا، اسلام قبول کرنے کے بارے میں کہا گیا، بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کہا گیا قد افلح المؤمنون، مومنین ہی کامیاب ہے، کوئی اور کامیاب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ کہہ دیجئے ایک ساتھ سبحان اللہ۔ ہم تو کامیاب لوگ ہیں، انشاءاللہ کہہ لیں سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں قبول کر لے، ہمیں کامیاب ہی رکھے، اللہ ہمیں نکمہ نہ بنانا، کسی جگہ سر ٹک جائے، ہو سکتا ہے کہ ہم سے اسلام نکل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ صبح میں مسلمان ہوگا، رات تک اسلام چھوڑ دے گا، کفر کے اندر چلا جائے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ رات کو اسلام میں ہوگا، صبح تک کہ وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ ہماری حصے حفاظت فرما کہ رات کو مسلمان ہو اور صبح میں ہم اسلام سے کہیں نکل نہ جائیں۔ ابھی ہمارے قریب ہمارے ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم لوگ تو ماشاءاللہ اسلام پر ہیں، لیکن مجھے اپنی نسلوں کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے کہ ہم لوگ تو بھی بڑھاپا آ جائے گا، زندگی سے نکل جائیں گے، لیکن ہمارے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی سے، نسل سے ہو سکتا ہے ایمان نہ نکل جائے، اس کی فکر ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا علاقے گھومو، جگہ جگہ گھومو، ایک مسلمانوں کے پاس جاؤ، ان کے گریبان کو پکڑ کے کہو کہ یاد رکھو اب بھی اچھے ماحول ہے، اپنے بچوں کی فکر کر لو۔ اگر بچوں کی فکر کر لو گے انشاءاللہ وہ حالات بھی آئیں گے، وہ حالات سے منہ پھیرنے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ، نہیں پھیریں گے انشاءاللہ حالات میں۔ فلسطین کے اندر دیکھا نا، زبردست ظلم کیا گیا، فلسطین میں زبردست ان کے اوپر کوششیں کی گئی، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے اوپر ہزاروں حالات لا کر رکھ دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کے لیے اپنے جان کو قربان کر دیں گے۔ بچے کو لایا گیا، گود میں بچہ ہے، اور ماں نے اٹھا کر کہا بیٹا تیرا مرنا مجھے تکلیف ہو رہا ہے، تیرے مرنے کی وجہ سے، تیری شہادت کی وجہ سے میرا دل رو رہا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے لیے تو قربان ہو چکا ہے۔ کسی نے فون کر کے کہا مسجد اقصیٰ کے معاملے میں کسی ایک بچے کے بارے میں، کسی گھر کے اندر، کہ تمہارا شوہر کا انتقال ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، تو کہا کہ میری عیادت نہ کرو بلکہ مجھے مبارکبادی پیش کرو کہ میرا شوہر اللہ کے لیے قربان ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ یہ نہ کہو کہ آپ یہ عیادت نہ کرو بلکہ مبارکبادی دو کہ اللہ کے لیے قربان ہو گیا۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دیں گے انشاءاللہ، مال جائے گا جانے دیں گے انشاءاللہ، چیزیں جائے گی جانے دیں گے انشاءاللہ، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ علماء سے پوچھیں گے انشاءاللہ، جگہ جگہ جائیں گے انشاءاللہ، ان سے کہیں گے کہ ہمیں بتلاؤ، اسلام بتلاؤ، ایمانیات بتلاؤ، عقائد بتلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے تھوڑے سے نرم دلی کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہیں نکل نہ جائے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے ٹائم دیا گیا صرف 30 پر، اور کہا بہت سختی سے، سہیل بھائی نے آ کر کہا کہ مولانا 30 پر ختم کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ لگتا ہے یہ حالات آ گئے۔ پہلے یہ تھا کہ مولانا وقت پر آپ کچھ 5-10 منٹ اوپر بھی لے لے تو چلے گا، اب یہ الفاظ کہا تو مجھے لگتا ہے کہ یا شاید لوگوں نے حالات کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ لوگ انشاءاللہ نیت کرو کہ دین کے معاملے میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ وقت کا پابند علماء کو نہیں بنائیں گے، وقت کا پابند ہم لوگ بنیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ آپ دیکھا مسجد میں جب آیا تو مسجد میں چند گنے چنے لوگ تھے، تو وقت کے پابند آپ لوگ نہیں ہیں اور وقت کے پابند علماء کو بنایا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھی تعجب خیز بات ہے۔ وقت پر آنے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم وقت پر آئیں گے انشاءاللہ، مسجد میں وقت پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پوری قوم محنت کر رہی ہے اور لوگ محنت کر رہے ہیں کہ ان کو مسجد سے دور کیا جائے،
او مسلمانوں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم مسجد میں پہلے پہنچیں گے، انشاءاللہ مسجد کو آباد ہم کریں گے، ہم بھی آباد کریں گے، بچوں کو کہیں گے بیٹے ہم جا رہے ہیں تم بھی آگے نکلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسجد کو ختم کر دیا جائے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ مسجد میں جلدی پہنچیں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر بتلاؤ انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ، نیت کرتے ہو انشاءاللہ، دل سے نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے، انہیں قبول فرما لے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر آج مجھے خوشی ہو رہی، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایک ایک کو قبول کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی سے ایمان نکل جائے۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی رو جائیں گے، تڑپ جائیں گے کہ میری امت کے لیے میں تڑپ تڑپ کر گیا تھا، مچل مچل کر گیا تھا، لیکن آج میری امت میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اللہ کے نبی کہیں تڑپ نہ جائے، مچل نہ جائے، اس لیے لوگوں نیت کرو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بنائیں گے انشاءاللہ، مسجد میں جلدی آئیں گے انشاءاللہ، پابند بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سہیل بھائی کی محنت، سلمان بھائی کی محنت، اسی طرح جو لوگ ماشاءاللہ اس مسجد کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، میں ان کی محنتوں کو کہتا ہوں، میں داد دیتا ہوں، ان کی محنتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں سبھی لوگوں سے کہتا ہوں آپ لوگ سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، اپنے گھر کے علاقوں کے اندر جا کر دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا انسان گھر میں حالات میں ہوگا اور کہیں ایسا نہ ہو حالات کی وجہ سے ایمان نہ چھوڑ دے، اس لیے آپ لوگ انشاءاللہ محنت کرو گے انشاءاللہ۔ پورے علاقے کا نمبر نکالو، پورے علاقے کے بارے میں دیکھو کہ کون کون ہمارے علاقے میں رہتا ہے، ان سے جا کے ملاقاتیں کرو، محبت پیش کرو، ان کے ساتھ جذبات پیش کرو۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ نہ چھوڑ دے اور کوئی ایسے واقعات نہ پیش آئے، نہ ان کی بچیاں گھر سے نکل کے چلی جائے، نہ ان کے بچے گھر سے نکل کے چلے جائے، اور بچوں کے ایمانیات کی انشاءاللہ ہم سب فکر کریں انشاءاللہ، نیت کریں انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔